اللہ نے اور کھلایا. جب عورت کو بھی تو کس نے پیدا کیا؟ سب سے بڑی نعمت عورت بنایا. اللہ جنس بھی تبدیل کر سکتا ہے. کچھ لوگ بیچارے معذور ہوتے ہیں، نہ مرد نہ عورت، جن کو مخنث کہا جاتا ہے. کتنی بڑی آزمائش ہے ان کے لیے. نکاح نہیں ہوتا، ان کا خاندان آباد نہیں ہوتا. مجھے ایک ٹرانسجینڈر ملا، اس نے مجھے بتایا کہ ہماری زندگی اتنی پھیکی ہے، ہم مرد نہیں تھے، کاش ہم عورت ہی ہوتے، کوئی خاندان تو ہوتا. کہتے ہیں جب ہم میاں بیوی کو دیکھتے ہیں گاڑیوں میں کہیں جا رہے ہوتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ، دل پگھلتا ہے، ہمارا پگھلتا ہے دل، کاش ہمارا بھی خاندان ہوتا. میں نے اس کو تسلی دی، میں نے کہا صبر کرو، اس پہ اللہ تمہیں کیا دے گا؟ اجر دے گا. لیکن آزمائش ہے یا نہیں ہے؟ میں نے کہا گناہ کے قریب مت جانا، بے حیائی کو پیشہ مت بنانا. لیکن مرد کو اللہ نے مرد بنایا، عورت کو اللہ نے عورت بنایا. یہ کس کا احسان ہے؟ اللہ کا احسان. تو جب عورت بنا کے اس کو حسن دیا تو اللہ نے کہا تیرا یہ حسن غیر مردوں کے لیے نہیں ہے، یہ تیرے شوہر کے لیے. بس شوہر تو 2 ٹکے کا نہیں رہا، اس کی تو کوئی بیچارے کی 2 ٹکے کی حیثیت. کیا حیثیت ہے مجھے بتائیں، آپ لوگ کی گھر میں کیا حیثیت؟ ایک آدمی نے کہا، دوسرے سے پوچھا بتا یار تیری گھر میں کیسے گزر رہی ہے، بھابھی کیسی ملی؟ اس نے کہا یار بڑی اچھی گزر رہی ہے، صبح اٹھتا ہوں چائے میں اس لیے خود بناتا ہوں کہ چائے مجھے اپنے ہاتھوں کی پسند ہے. میں اپنی بیوی کو اٹھاتا نہیں ہوں، تو چائے چونکہ مجھے اپنے ہاتھوں کی پسند ہے تو میں سوچتا ہوں جب چائے بنا رہا ہوں تو پراٹھا بھی بنائیں گے ساتھ میں، پھر جب پراٹھا بن رہا ہے تو انڈا بھی بنائیں گے، پھر سے پورا ناشتہ میں اتفاق سے خود ہی بنا لیتا ہوں. کہہ رہے پھر جب میں لنچ تو میرا آفس میں ہوتا ہے، شام کو جب میں آتا ہوں چائے کا ٹائم ہوتا ہے تو چائے تو میں نے تجھے بتایا کہ میں خود ہی بناتا ہوں. پھر میں بولتا ہوں جب میں نے صبح ناشتہ بھی خود ہی بنا لیا تو ڈنر بھی خود ہی بنا لو، کیا تکلف رہ گیا. تو کھانا بھی رات کا خود ہی بنا لیتا ہوں. پھر جب میں اپنے لیے بناتا ہوں میں کہتا ہوں تھوڑا پانی زیادہ ڈال دو تو بیگم بھی کھا لے گی. اس کو جب کھانے وانے کا ہو گیا تو رہ گئے کپڑے، تو کپڑوں کے لیے بیوی کو کیا تکلیف دینا ہے، کپڑے بھی میں کیا کر لیتا ہوں خود ہی دھو لیتا ہوں. اچھی خوشی گزر رہی ہے الحمدللہ. تو سنا تیری کیسے گزر رہی ہے؟ اس نے کہا میری بھی کتے جیسی گزر رہی ہے جیسی تیری گزر رہی ہے، لیکن مجھے بتانا ایسے نہیں آتا جیسے تو نے بتایا، مجھے اس طرح بتانا. کتنی خواتین ہیں رشتوں کے لیے تڑپ رہی ہیں، کاش کوئی میاں نام کی انسان کا بچہ مل جائے ہمیں. مرد دوستیاں لگانے کے لیے تیار ہیں، بیوی بنانے کے لیے تیار نہیں ہے، ترس رہی ہیں. لیکن جن کو میاں مل جاتا ہے ان کو میاں کی قدر نہیں. اب یہ خواتین مجھ سے ہوں گی، آپ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں بھائی، میں آپ کے بارے میں بول رہا ہوں. میاں کی قدر ہی نہیں ہوتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت جنت میں نہیں جا سکتی جس کا شوہر اس سے راضی نہیں ہے. اور نبی نے جو بات کہی وہ نبی کی نہیں ہے، وہ کس کی بات ہے؟ اللہ کی بات ہے. تو اپنے شوہر کی قدر شوہر سمجھ کے مت کیا کرو، اللہ کا حکم سمجھ کے کیا کرو. جس اللہ نے تمہیں کھلایا پلایا اس نے کہا کہ اس کو سربراہ مارو گھر کا، اس کی اطاعت کرو. اس کی کڑوی کسیلی کو، اس کے احسانات زیادہ ہیں اس لیے اس کی کڑوی کسیلی کو برداشت کر لیا کرو. ہاں بہت کوئی آڑا ترچا ہے تو پھر وہ تو ایک الگ بات ہے. بعض کو بہت زیادہ ہی آڑے ترچے ہوتے ہیں، ظلم کر رہا ہے، مار کٹائیاں لگائی ہوئی ہیں، تمیز سے کبھی گھر میں بات ہی نہیں کرتا، نفقہ ہی نہیں دے رہا، اس کے لیے تو پھر اللہ نے طلاق اور خلا کا راستہ رکھا ہے، وہ ایک الگ ہے. نارمل تو میرے بھائی ہر گھر میں اونچ نیچ ہوتی ہے. عورتوں کو یہ ہوتا ہے کہ پہلے تو بڑے اچھے تھے، ان پہ جو بڑی باتیں کیا کرتے تھے. بھائی پہلے سب ایسے ہی ہوتے ہیں، جب پریکٹیکل لائف میں بندہ آتا ہے تو اس پہ ذمہ داریاں آتی ہیں. گیس بجلی کا بل دے گا، وہ انڈے لے کر آئے گا، دہی لے کر آئے گا. تو پھر وہ حقوق کی دنیا میں جب آتا ہے تو اب وہ محبت ثابت کرنے کی قیمت دے رہا ہے. وہ جب قیمت دے رہا ہے تو ڈائلاگ کی ضرورت نہیں ہے. ہماری عورتیں انگریزوں کو دیکھتی اتنے اچھے اخلاق کتنے. ابے انگریز ایک چائے کی پیالی اپنی بیوی کو اپنے خرچے پہ نہیں پلاتا. آپ اپنے میاں کو بولو آج کے بعد سے آپ نے میرے اوپر 1 روپے بھی خرچ نہیں کرنا، تو دیکھو میاں تھینک یو اور نائس ٹو میٹ یو کی تصویر شروع کر دے گا. اچھے اخلاق ہی رہیں گے. میاں کس کام کا جو کم بخت نہ گیس کا بل دیتا ہے، نہ بجلی کا بل دیتا ہے، نہ انڈے لے کر آ رہا ہے، نہ دہی لے کر آ رہا ہے، نہ نان نفقہ، نہ بچوں کا خرچہ، کچھ بھی نہیں اٹھاتے وہ لوگ خرچہ. وہ تو نائس ٹو میٹ یو اور اچھی اچھی باتیں کریں گے نا بیٹھ کے. مسلمان میاں جو ہے وہ گھر کا کرایہ بھی کون دیتا ہے؟
نہیں دیتا تو دینا چاہیے اس کو. کون دے گا؟